حارث خلیق صاحب، آپ سے بھی درخواست ہے کہ تشریف لائیں۔ کہ ہم یہ اجلاس شروع کریں، میں اپنے سمیت آپ سب سے درخواست کروں گا کہ اپنے اپنے موبائل سائلنٹ موڈ پہ کر لیں تاکہ سیشن کے درمیان جو ہے وہ ڈسٹربنس نہ ہو۔ ٹھیک ہے، دیکھیے یہ بہت اہم سیشن ہے ہمارا، اور پاکستان کے سماج کے حوالے سے ایک تو خیال جو بڑی تعداد میں لوگوں میں پایا جاتا ہے یہ ہے کہ ہم ایک بہت ہی منجمد معاشرہ ہیں، اور ہم ابھی جو ہے وہ 2-3 صدی پہلے کے زمانے میں رہ رہے ہیں، پاکستان میں وقت رک چکا ہے، اس طرح کی گفتگو ہم عام طور سے سنتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے معاشرے میں پھیل کے دیکھیں اور دوسرے شہروں میں جا کے دیکھیں، اپنے آس پاس جائزہ لیں اور پھر تقابل کر کے دیکھیں اب سے 50 سال قبل کے پاکستانی معاشرے کے ساتھ، تو ہمیں خود محسوس ہوگا کہ بہت تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، اور یہ تبدیلیاں بعض صورتوں میں بہت تیزی کے ساتھ وقوع پذیر ہوئی ہیں، اور بہت سارے وہ مسائل جو آج ہمیں نظر آتے ہیں ان کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم تبدیلیوں کو سمجھ نہیں پائے، ہم تبدیلیوں کی رفتار کو نہیں سمجھ پائے، اور نتیجہ یہ بھی ایک نکلتا ہے کہ ہماری ریاست، اس کے ادارے ایک طرف اور سماج میں ہونے والی تبدیلیاں دوسری طرف، ان میں اتنی خلیج واقع ہو چکی ہے کہ ہمارے ادارے سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ سوسائٹی کو ایڈریس کس طرح سے کیا جائے۔ تو یہ موضوع جو ہے ہم نے آج منتخب کیا کہ ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان میں سماجی تبدیلی کی نوعیت کیا ہے، اور جو چیلنجز ہیں ان چیلنجز کو کس حد تک ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پینل پہ جو لوگ موجود ہیں یہ سب کے سب ملک کے باخبر دانشور ہیں، انہوں نے لکھا بھی ہے، تحقیق بھی کی ہے، ان کی کتابیں بھی ہیں، تحقیقی کتابیں بھی ہیں، تخلیقی چیزیں بھی ان لوگوں نے لکھی ہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ ان سے گفتگو میں ہمیں بہت کچھ سمجھ میں آئے گا، اور ہماری کوشش ہوگی کہ آخر میں 5-10 منٹ ہم سوال جواب کے لیے بھی نکال پائیں۔ جو لوگ موجود ہیں ان میں جیسے میں نے کہا نور الہدیٰ شاہ صاحبہ ہیں، غازی صاحب ہیں، نصیر میمن ہیں، اور حارث خلیق صاحب ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ نصیر صاحب سے پوچھوں، کیونکہ یہ کافی کام پورے ملک کے تناظر میں بھی تحقیق کا کر چکے ہیں، اور سندھ کے تناظر میں بھی انہوں نے کافی کام کیا ہے۔ تو میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ ایک لے مین کو آپ کیسے بتائیں گے کہ پاکستان ایک بدلتا ہوا سماج ہے؟ کیا انڈیکیٹرز ہیں اس بدلتے ہوئے پاکستان کے؟ پہلے اگر یہ کچھ ابتدائی گفتگو آپ کر دیں۔ جاوید صاحب بہت شکریہ۔ بدلتا ہوا میں بگڑتا ہوا بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی بدلتا ہوا کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے۔ سماج ہے تو بدلے گا، نہیں بدلتا تو قبرستان ہوگا، تو یہ تو گیون ہے۔ جو میں اب اس پہ بڑی ڈبیٹ ہے کہ کیا پاکستان بحیثیت مجموعی، جو کہ ایک سنگل سماج نہیں ہے، بائی دا وے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جس طرح وہ ایک قوم بنانے کی کوشش کی جاتی ہے جو کہ اپنے اسٹرکچر میں ہوتی نہیں ہے، اس طرح یہ پاکستان کوئی سنگل اینٹیٹی کے طور پر ایک سماج نہیں ہے، اس کے لیئرز بہت ہیں اور اس کی تبدیلیوں کی جہتیں بھی بہت ہیں۔ میں تھوڑا سا، کیونکہ یہاں سارے میرا خیال ہے موسٹلی سندھ کے دوست بیٹھے ہیں، تو پہلے میں یہاں سے بات شروع کر کے اور پھر اوورآل کنٹری لیول پہ بھی بات کروں گا۔ چیلنج پارٹ کیا ہے؟ چیلنج پارٹ یہ ہے کہ جو پازیٹیو چینج ہے وہ تو انڈیوس ہو رہی ہے، لیکن اس کا پیس اتنا سلو ہے کہ وہ ہمیں امپیکٹ شاید لوگوں کو نظر نہیں آتا، اور نیگیٹیوٹی اتنی پیٹرنائزڈ ہے اس سوسائٹی کے اندر، اور وہ کہاں سے پیٹرنائز ہوتی ہے؟ ہمارے سپر اسٹرکچر سے۔ تو اس لیے وہ آپ کو جنرلی لوگوں میں ایک مایوسی کا ایلیمنٹ لگتا ہے کہ ہم برباد ہو گئے، ہم پیچھے چلے گئے، ہم کہیں کے نہیں رہے۔
میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ پاکستان بحیثیت مجموعی، اور اگر میں سندھ کے بارے میں بات کروں، کئی چیزیں مجھے زیادہ پازیٹیو ایلیمنٹس نظر آتے ہیں. اور اگر میں بیچ مارک کروں 30 سال پہلے سے، فار ایگزامپل، تو 30 برس پہلے مجھے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ وہ ایسے کتنے اسکولز تھے جہاں پہ اتنی سینکڑوں لڑکیاں پڑھ رہی ہوں، جو مثال کے طور پر آج اگر صادقہ صلاح الدین یہاں بیٹھی ہوں، یہ سندھ کے ایسے ایسے کونوں میں ان سے پوچھئے کہ ان کے پاس ڈیمانڈ کتنی ہے، وہ پوری نہیں پڑتی. ان کے پاس اسکول بنانے کی جگہ نہیں ہے کہ وہ لڑکیوں کو بٹھا سکیں. اور آپ کسی لاہور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بندے سے بات کریں گے، یہ سندھ تو وڈیروں کا غلام ہے، وہاں تو کوئی پڑھنے کا اسکول کا تصور ہی نہیں ہے. تو ایک مسپرسیپشنز انہوں نے ایسے بنا دیے ہیں کہ وہ 70s 60s میں فروزن ہے، اور ان کا خیال ہے. اور یہ اسٹیریوٹائپس باقی صوبوں کے بارے میں بھی ایسے ہی ہیں. پختونخوا کے بارے میں بھی ایسے ہی تصورات ہوں گے، کراچی شہر کے بارے میں، حیدرآباد شہر کے بارے میں، لاڑکانہ کے بارے میں. یہ جنرل پرسیپشن ٹریپ ہے جس میں ہم پھنس گئے. اس پورے پروسیس آف چینج کو شاید سوسائٹی کے ایلیمنٹس انٹرنلی اتنا نہیں روک رہے جتنا ہمارا سپر اسٹرکچر اس کو روکنا چاہتا ہے. وہ سپر اسٹرکچر خوف زدہ ہے اس تبدیلی سے. اور سپر اسٹرکچر سے مراد انسٹیٹیوشنز بھی ہو سکتے ہیں، سپر اسٹرکچر سے مراد وہ پاورفل طبقات ہیں، وہ بھی سپر اسٹرکچر کا پارٹ. یہ مل کے سپر اسٹرکچر بنا رہے ہیں. یہ سارے سپر اسٹرکچر کے ایلیمنٹس اس تبدیلی سے ایکچولی خوف زدہ ہیں، لہٰذا وہ اس کو پل بیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں اگر چھوٹے چھوٹے سے 2-3 انڈیکیٹرز لے لوں، جیسے میں نے گرلز ایجوکیشن کی بات کی، آپ کسی سے صادقہ سے اپنے طور پر یہاں 2 منٹ ان کو دیجیے، آپ کو بتا دیں گے کہ کیا ڈیمانڈ ہے. میں تھرپارکر میں ایک پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کر رہا تھا. ہم نے فرسٹ ٹائم ایک کریزی ایکسپیریمنٹ کیا. جو پہلے لوگوں نے ہمیں لافٹا صاف تھے کہ کیسی پاگل کو بات کریں. ہم نے کہا کہ خواتین تھرپارکر کی ٹرکس چلائیں گی مائننگ میں. لوگوں نے کہا یار یہ کیا عجیب افسانہ نویسی ہے کہ خواتین ٹرک چلائیں گی تھرپارکر کی. لمبی سٹوری ہے بٹ میں اس میں جاتا نہیں. میں آپ کو چینج کے ایلیمنٹ کی کچھ سگنیفیکنس بتا رہا ہوں. ہم نے ایفرٹ کی، ہمیں 6-8 مہینے لگے. ہم نے وہ سب کچھ سنا جو میں یہاں سنا نہیں سکتا. اور ہمارے ان دوستوں نے بھی کہا جو ویسے بڑے پروگریسو بھی کہلاتے ہیں، میں معذرت کے ساتھ، ان سب نے ہمیں کہا کہ تم لوگ بیوقوف ہو، فینٹیسیز کریٹ کرتے ہو اور لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہتے ہو. میں نے بہت اینیویز 6-8 مہینے کے بعد جعفر صاحب 25 خواتین وہ تھرپارکر جس کی خبریں صرف لوگ نشر کرتے ہیں کہ وہاں مائیں مر گئیں. کوئی نہیں بتاتا کہ وہاں کے 25 خواتین مائننگ میں ٹرک چلائے. آپ مائننگ سے ایگری کریں نہ کریں، کول سے ایگری کریں نہ کریں، ماحولیات سے کریں، سرکار سے ڈس ایگری کریں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. میں صرف ایک چینج کا ایلیمنٹ بتا رہا ہوں کہ اسی تھرپارکر کے اندر 25 خواتین ٹرکس چلا رہی تھیں. اور جس دن میں نے وہاں سے جاب چینج کیا، میں کسی اور جگہ ہوں اب، اس وقت 126 درخواستیں ہمارے پاس خواتین کی پڑی تھی کہ ہمیں جاب دے دو، ہم ٹرک چلانا. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں سندھ برباد ہو گیا، سندھ میں یہ ہو گیا. نہیں، سوسائٹی کے اندر ارج ہے، سوسائٹی چینج کے لیے اپنا پورا زور لگاتی ہے. اور یہاں پہ سول سوسائٹی میں یہ توقع حکومتوں سے نہیں کر سکتا. ان کی کوشش ہے کہ یہ ایک ٹانگ پہ کیوں چلتے ہیں، ان کی دوسری ٹانگ سے بھی محروم کیا جائے. لیکن جو سول سوسائٹی اور یہاں پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، انہیں چینج کو صرف انکریج نہیں کرنا، ان کی ریسپانسبلٹی یہاں پہ ختم نہیں ہو جائے گی. ان کو چینج کا حصہ بننا ہوگا، بی دا چینج. اور ہم دور سے فرمائشیں نہ کریں کہ فلاں صاحب آپ یہ کر دیں، غازی صاحب آپ فلاں چیز پہ کیوں نہیں لکھ لیتے، نورالدہ شاہ آپ نے چابیں تو بڑے اچھے لکھے، فلاں چیز پہ آپ نے نہیں لکھا، حارث خلیق صاحب آپ نے وہ جو فلاں پروجیکٹ لکھا اس میں فلاں چیز نہیں تھی. ہم سب زندہ وجود ہیں. میں حارث خلیق اور غازی صلاح الدین کو کہنے کے بجائے کوشش کروں کہ اس چیز کا حصہ بن جاؤں. چینج کو امپیٹس چاہیے، چینج کو فرمائش نہیں چاہیے. تھینک یو. بہت شکریہ. حارث صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو سماجی تبدیلی ہو رہی ہے یہ ہمارے ادبیات میں کس طرح سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے؟ آپ ادب کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کے کالم بھی چھپتے ہیں، میرے خیال میں آپ اس پہ بہت گفتگو کر سکتے ہیں. یہی سوال میں نورالہدیٰ شاہ صاحبہ سے بھی کروں گا، لیکن پہلے آپ اس میں رہنمائی کریں. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں جن کا ذکر نصیر نے کیا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس سے بات شروع کروں. یہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹس آف ہیپینس ہیں جو ہم نے کریٹ کیے ہیں، اور یہ بہت اہم ہیں. یعنی یہ بات میں اس سے بالکل اختلاف نہیں کر رہا کہ 25 لڑکیاں اگر نکلتی ہیں، یا آپ اب یہ بالکل
بڑا واضح طور پر پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جتنی جامعات ہیں، جتنے میڈیکل سکولز ہیں، جتنے لاء سکول ہیں، انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں، ان میں خواتین کی اکثریت ہے. یہ آپ کو نظر آتا ہے، لیکن اس میں ریاست کا کوئی کردار نہیں. اور بالکل لوگوں کو تبدیلی کا حصہ بننا چاہیے، لیکن وہ کامیاب اسی صورت میں تبدیلی ہوتی ہے جب جو آپ کا جو سپرا اسٹرکچر جس کی آپ نے بات کی نصیر نے، وہ بالکل درست بات ہے، وہ اس میں حائل نہ ہو، حارج نہ ہو. اور پاکستان کی ریاست بنیادی طور پہ ایک نوآبادیاتی ریاست ہے، اسی کا تسلسل ہے. اس کے جو مستقل ادارے ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہے، عسکری ادارے ہیں، یا وہ نوکرشاہی ہے، وہ مسلسل متصادم ہیں، تضاد کی کیفیت میں رہتے ہیں عوامی اداروں کے ساتھ. جو ایک آپ کا انڈیپینڈنٹ پریس ہے، انڈیپینڈنٹ پہ میں مظہر بیٹھے ہوئے، میں اس کو انڈیپینڈنٹ کوالیفائی کرتا ہوں کیونکہ سارا پریس انڈیپینڈنٹ نہیں ہے پاکستان. انڈیپینڈنٹ پریس، شہریوں کی تنظیمیں اور سیاسی جماعتیں، ان سے جو آپ کے مستقل ادارے ہیں، جو نوآبادیاتی وراثت ہے، ان کا تصادم ہے. اور اس تصادم کو دور کیا جا سکتا ہے ایک مضبوط پارلیمان سے اور ایک آئین کی بالادستی سے. اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ نیگوشیٹ کرتا ہے بٹوین پرماننٹ انسٹیٹیوشنز آف دا اسٹیٹ اینڈ پیپلز انسٹیٹیوشنز. وہ نیگوسیشن کی کوئی صورت نہیں ہے، چونکہ پارلیمان جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے اس پاکستان میں، عوامی نمائندوں کی کیا حیثیت ہے، اور ان کی جماعتوں کی کیا حیثیت ہے، اور دستور کی کیا حیثیت ہے. تو یہ باتیں میرا خیال ہے کرنی چاہیے، چونکہ ریاست کی شکل بدلنے کی ضرورت ہے. ورنہ یہ انسیڈنٹس آف جو ہم نے کچھ آئلینڈز آف ایکسلنس اور انسیڈنٹس آف ہیپینس ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے، یا یہ ٹو اسکیل نہیں جا سکتے. لوگوں کو یہ دونوں طرف کام کرنا ہوگا. جو نصیر نے جس طرف اشارہ کیا، نصیر میمن صاحب نے، کہ سماج میں تبدیلی کے لیے جو اپنا کردار ہے وہ ادا کرتے رہنا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ سیاسی تبدیلی کے لیے اور ریاست کی ساخت میں تبدیلی کے لیے، یہ ریاست کی اپنی بقا کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھے. یہ ریاست کے خلاف نہیں، ایک طرح سے دیکھا جائے تو ریاست کے حق میں گفتگو ہے کہ آپ قائم اسی صورت میں رہ سکتے ہیں جب ایک عوامی ریاست، ایک جمہوریہ آپ تشکیل دیں جس کی وفاقیت، جس کی بنیاد جو ہے وہ وفاقیت اور مساوی شہریت پر ہو اور جمہوریت پر ہو. تو یہ باتیں اب ادب پہ جلدی سے میں آپ کو بتاؤں، لمبی بات کر دی کہ ادب میں بالکل یہ چیزیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں، بالکل منعکس ہوتی ہیں، یہ نظر آتی ہیں. افتخار عارف صاحب نے اتنے طویل عرصے اتنی یعنی محنت کے ساتھ اور اتنی عزم کے ساتھ مختلف سرکاری ادارے، اکیڈمی چلائی ہے، لیکن 15 زبانوں کی کتابیں، کئی 15 زبانوں میں، کتنی زبانوں میں پاکستان کے ایوارڈز. اور اس کو پاکستان میں پہلے یہ تھا کہ صرف اردو ادب کو پاکستانی ادب سمجھا جاتا تھا. اب کچھ ایسا ہوا ہے کہ اب صرف انگریزی ادب ایک آپ کا نمائندہ ادب سمجھا جاتا ہے، جو کہ وہ نہیں ہے. وہ ون آف دا مینی لینگویجز ان وچ وی رائٹ، لیکن وہ نمائندہ ادب نہیں ہے. پاکستان میں جو اس وقت پنجابی میں شعر کہا جا رہا ہے، سندھی میں کہانی لکھی جا رہی ہے، پشتو میں شاعری ہو رہی ہے، بلوچی میں شاعری ہے، براوی میں ہے، ہندکو میں ہے، سرائکی میں ہے، اس سب کو اگر آپ ملا کے دیکھیں، اور ہم میں سے کچھ لوگوں کو چلیے اگر بہت سہولت نہیں ہے تو کچھ شدبد ہے کہ وہ ایک سے زیادہ زبانیں پڑھ سکتے ہیں، تو اگر آپ اس پورے منظرنامے کو دیکھیں تو میں تو بالکل مایوس نہیں ہوں. یہ تمام تکالیف، یہ تمام مصائب، یہ تمام مسائل جو ہمیں نظر آتے ہیں اپنے ارد گرد، وہ ہمارے ادب میں پوری طرح موجود ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر 5 سال کے بعد ایک مرزا غالب یا شاہ عبد اللطیف بھٹائی جنم لیں. ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، یہ یہاں بھی نہیں ہوتا. تو ہم لوگ جو بہت سے لوگ ہیں وہ کھاد کا کام کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک تناور درخت بن جاتا ہے. میں صرف آپ کو اس بات پہ یعنی اصرار کروں گا کہ بے شمار پودے ہیں اور بہت سے پھول ہیں، اور یہ ساری زبانوں میں ہیں جن کا میں نے ذکر نہیں کیا. میں نے ابھی کچھ بلتی یہ بروشسکی اور شنا کی چیزیں انگریزی میں پڑھی ہیں ٹرانسلیشن میں، غیر معمولی ادب ہے. تو یہ اسی طرح اردو میں بہت سے نئے تجربات ہوئے ہیں، بہت سے نئے موضوعات پر لکھا جا رہا ہے، اور وہ بالکل اس میں ایک تبدیلی آئی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ریفلیکٹیو ہے. لیکن اسی لیے ادب سے بھی تو جھگڑا ہے نا. تو آپ بلوچستان میں صرف صحافی اور سیاسی ورکر نہیں، افسانہ لکھنے والے کو بھی تو لے جاتے ہیں. تو اس کی کوئی وجہ ہے، اس کی کوئی سبب ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مایوس کن صورتحال نہیں ہے، مگر ادیبوں کو محنت کشوں سے اور اخبار نویسوں سے اپنے رشتے کو دوبارہ استوار کرنے کی ضرورت ہے. وہ ٹوٹ گیا.
بہت خوب. میں اب نور الہدیٰ شاہ صاحبہ سے پوچھوں گا کہ انہوں نے مختلف زبانوں کے ادبیات کا ذکر کیا. آپ کا بھی بہت گہرا مطالعہ ہے. آپ ذرا ہمیں اس کانٹینٹ کے بارے میں بتائیں کہ سندھی ادب میں کیا نیا ادب لکھا جا رہا ہے, کیا نئے موضوعات ہیں بلوچی میں اور پاکستان کی مختلف زبانوں میں, کانٹینٹ کیا ہے؟ دیکھیے میں اپنی بات کنٹینٹ کے پر آتی ہوں. نصیر اور ابھی حارث نے جو کہا وہاں سے میں اپنی بات شروع کروں گی. جی. کہ ریاست اور سیاست کے مسلسل ٹکراؤ میں جو چیز پس جاتی ہے وہ ہے سماج اور سماج کے افراد. اور جب سماج پسنا شروع کر دے, سماج میں صرف افراد, اس کے حقوق اور سماج کی اپنی اپنی, جیسے ابھی آپ نے نیچے مجھ سے ایک سوال کیا تو میں نے آپ کو کہا کہ ہم الگ الگ, ہم ایک ساتھ بھی ہیں, دکھ سکھ میں ہم ایک ساتھ ہیں, مگر ہم علیحدہ علیحدہ شناخت بھی رکھتے ہیں. اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کئی سوالات سامنے آتے ہیں کہ ہم کس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں سے جہاں سماج ریاست اور سیاست کے مسلسل ٹکراؤ میں پس جائے, یہاں سے ادیب کا لکھنے میں اپنی جگہ عملی کردار بھی شروع ہوتا ہے. واحد ادیب بچ جاتا ہے, واحد ادب بچ جاتا ہے جو کسی بھی سماج کو, کسی بھی قوم کو, کسی بھی زبان کو زندہ رکھنے کا کام کرتا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ مزاحمتی ادب لکھ رہا ہو, یہ بھی نہیں ہے کہ وہ نعرے بازی کر رہا ہو, وہ بڑی نفاست سے لکھ رہا ہو, وہ پوری جمالیات کے ساتھ لکھ رہا ہو, مگر جو چیز پھر سماج کو بچاتی ہے وہ ادب ہے اور ادیب ہے. بحیثیت سندھی رائٹر کے, بحیثیت ایک سندھی کے, سندھ کے شہری کے, سندھی قوم سے تعلق رکھنے کے, میری یہ آبزرویشن ہے, میری بھی تجربہ ہمارا ہے, یہ سب تمام سندھی ادیبوں کا یہ تجربہ ہے کہ جب ریاست آپ کو پیچھے دھکیل دیتی ہے تب ادیب جو لکھنا شروع کرتا ہے, سندھی قوم اگر آج زندہ ہے, اور میں نے کل بھی ہمارے ایک سیشن میں میں نے یہ کہا کہ کسی بھی زبان کو زندہ رکھنا, اس کے ادیب اگر زبان کو زندہ رکھنے کی جدوجہد کریں یہ تو کمال ہے ہی, مگر اس زبان کے بولنے والوں کو جگائے رکھنا اور زبان کے بولنے والوں کو زندہ رکھنا یہ اس سے بھی بڑا کمال ہے. یہ ادیب کا رول یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. سندھی ادب میں, سندھی ادیب کا ماضی میں ہم ہر جگہ ذکر کرتے ہیں, اس لیے میں اس کا مختصر ذکر کروں گی کہ سندھ آج اگر اپنی شناخت کے ساتھ موجود ہے, زندہ ہے, سندھی زبان زندہ ہے, تو اس کا تمام کریڈٹ سندھی ادب کو جاتا ہے, سندھی ادیبوں کو جاتا ہے, ماضی سے لے کر 1947 کے بعد سے, اس سے پہلے بھی, لیکن اس کے بعد سے خاص طور پر تمام کریڈٹ سیاست کو نہیں جاتا ہے. ریاست کے سامنے ادب کے ذریعے, شاعری کے ذریعے مزاحمت, جس طرح یہاں تک کہ میں کچھ دن پہلے فیصل آباد میں تھی تو وہاں میں نے ایک بات کہی ادب کے حوالے سے, وہ موضوع وہاں ثقافت اور ادب وغیرہ تھا. وہاں میں نے ایک بات کہی کہ آپ کے تمام کلاسیکل شعراء, شاہ حسین, بلّہ شاہ, خواجہ غلام فرید, سب کے نام, ایون ہماری طرف ایسا ہوا ہے, شاہ لطیف, لیکن آپ کے تمام کلاسیکل شعراء کو محکمہ اوقاف کے حوالے کر دیا گیا. ریاست نے محکمہ اوقاف کو آپ کا کلاسک دے دیا, آپ کی ثقافت دے دی, اور اسے ساری چادروں کے نیچے آپ کے کلاسیکل شاعری کو دفن کر دیا گیا, اور کہا کہ یہ کلاسیکل شعراء نہیں ہے, ان کی قبروں پہ جاؤ اور دعائیں مانگو اور صرف یہی کام کرے. کیوں؟ کیونکہ وہ تمام شاعری اپنے اپنے دور کے مزاحمت میں سامنے آئی تھی, مذہب کو لے کر بھی وہ مزاحمت کو سامنے لے کر آئی تھی, اور اس کی ضرورت نہیں تھی, ظاہر ہے کہ. اس صورتحال میں اب جدید اس دور میں جب آتے ہیں سندھی ادب کی طرف تو لاتعداد مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. میں بہت پر امید ہوں کہ اتنے ادیب ہیں کہ وہ شکوہ کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے نام کا پتہ نہیں ہے,
آپ نے ہمیں پڑھا نہیں ہے، جو ظاہر ہے ہماری کوتاہی ہوتی ہے، لیکن ان کا مطالعہ، ان کی باتیں، اور جب وہ بات کرتے ہیں، جو لکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف روایتی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں، تجرباتی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں، ناولز لکھے جا رہے ہیں، شاعری ہو رہی ہے، سب اپنے اپنے، وہی حارث والی بات ہے کہ یہ پودے جو ہیں، بہت سے پودے ہیں، ہرے بھرے ہیں، لہلہاتے ہیں، انہی میں سے کچھ جو ہے وہ درخت بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن خاص بات یہ ہے کہ آج کا بالکل نوجوان ادیب کو، اور اس میں ہماری لڑکیاں بھی ہیں، بچیاں جو بہت اچھا لکھ رہی ہیں، بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان ہیں جو بہت اچھے کہانیاں لکھ رہے ہیں، ناولز لکھ رہے ہیں۔ خوشی تب ہوتی ہے جب میں انہیں بات کرتے ہوئے سنتی ہوں، جب وہ بات کرنے پر آتے ہیں تو وہ سندھ کے اور انسانی حقوق کے اور عالمی سطح پر انسانی حقوق کی باتیں اور اپنے سماج کے افراد پر بات کرتے ہیں، اور یہ احساس دلاتی ہے یہ بات کہ یہ لوگ جاگ رہے ہیں۔ یہ ایسا ہی بلوچی ادب کو ہمیں ضرور اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ بلوچی زبان میں جو اس وقت ہماری بچیاں اور ہمارے نوجوان جو شاعری کر رہے ہیں، میں ادب فیسٹیول میں بیٹھی تھی، وہاں ایک نوجوان بلوچ شاعر جو بلوچی ادب کی تاریخ بیان کر رہا تھا، تو میں تو صرف اسے حیرت سے سن رہی تھی، اور میں نے جب وہ بول چکا، میں نے کہا کیا خوبصورت بولتے ہو اور کس مطلب دلائل کے ساتھ بات کر رہے ہو۔ تو یہ نوجوان ادیب ہمارے جو ہیں یہ جاگ رہے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے جو میں اس پلیٹ فارم پر اور اس طرح کے تمام پلیٹ فارمز پر کہوں گی کہ ان نوجوانوں کو سامنے تو لائیں، اسٹیج پر ان کو اسپیس تو دیں، انہیں سنیے تو صحیح، ان سے پوچھیے تو صحیح آپ کیا لکھ رہے ہیں۔ ہم تو کہتے رہیں گے، ہم کہتے آ رہے ہیں، یہ دور ان کا ہے۔ سو میں بہت ہی پر امید ہوں اس سندھی ادب کے مستقبل کے حوالے سے۔ بہت شکریہ۔ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی کہ ہمارے ہاں مختلف زبانوں میں بہت تازہ کاری کا رجحان نظر آتا ہے، نئی طرح کا ادب لکھا جا رہا ہے، لیکن ایک چیز جو ہم ہمیشہ مس آؤٹ کرتے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ہم کبھی قارئین کی بات نہیں کرتے، پڑھنے والوں کی بات نہیں کرتے، جو اس لٹریچر کے کو ریسیو کرنے والے ہیں ان کی بات نہیں ہوتی۔ جب سیشنز ہمارے ختم ہوتے ہیں اور ہم باہر جاتے ہیں تب ہمیں سوالوں کی شکل میں وہ چیز سامنے آتی ہے، اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاید ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم ادب کے حوالے سے اپنی گفتگو میں صرف رائٹرز کا ذکر نہ کیا کریں، ریڈرز کا بھی ذکر کیا کریں۔ جی جی، کیونکہ ہم ایک منٹ آپ سے اس لیے مانگ رہی ہوں کہ بخدا جو سندھی ادب کا خاص طور پر قاری ہے، میں اسے دیکھ کر جو ہے بہت خوش ہوتی ہوں، کیونکہ آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان میں اردو زبان میں، انگریزی کو تو ایک طرف رکھ ہی دیں، لیکن پاکستان میں اردو زبان میں، سندھی میں جتنا بھی ادب شائع ہو رہا ہے، اس کا آپ کسی بھی پبلشر سے پوچھ لیں گے، اس کا سب سے زیادہ ریڈر سندھ اور بلوچستان میں ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اور یہ جتنے بک فیئرز ہوتے ہیں اس کے بعد جو لوگ وہاں پہ اسٹال لگاتے ہیں، دکانیں لگاتے ہیں، وہ بعد میں ہمیں بتاتے ہیں کہ بلوچستان میں تو پچھلے سال لاکھوں کی تعداد میں کتابیں بکی ہیں بک فیئرز کے اندر۔ اچھا، ایک نے مجھے بتایا کہ بہاولپور کی یونیورسٹی میں جو بک فیئر ہوا اس میں ان کی کتنی کتابیں بکیں، ملتان میں کتنی بکیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بہت ہی وائبرنٹ قسم کی ریڈرشپ بھی موجود ہے۔ نصیر صاحب، میں پہلے غازی صاحب کو انوالو کر ان کا نمبر میں انکروچ کر رہا ہوں، صرف ایک سیکنڈ ان کی بات سن دو۔ شاید سندھ واحد صوبہ ہو پاکستان کا، آپ جا کے چیک کیجئے، ہاں آپ جا کے دیکھیے کہ شاہ لطیف بھٹائی اور سچل سماج کے مزار کے احاطوں میں بک سٹالز ہیں، اور اس میں کوئی بشتی زیور نہیں ہے، کارل مارکس کی کتابیں پڑھی۔ صحیح، بہت خوب۔ غازی صاحب، بہت دیر سے ہم آپ سے نہیں پوچھ سکے،
ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ پاکستان لٹریچر فیسٹیولز میں بھی ہمارے ساتھ تھے، سکھر میں بھی تھے، آپ لاہور میں بھی تھے، شاید میرپور میں بھی آپ تھے غالباً، میرپور گئے تھے آپ؟ نہیں، اچھا، سکھر میں آپ تھے، لاہور میں بھی تھے. تو یہ جو ایک اتنی بڑی تعداد میں نوجوان آتے ہیں ان فیسٹیولز میں، آج بھی آپ دیکھیں میرے خیال میں یہاں پہ 90% نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بھی کیا سماجی تبدیلی کا ایک پہلو ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں اب یہ حرکت پذیری دیکھنے میں آتی ہے؟ شکریہ. اس سے اندازہ بہار نہ کر. اچھا. کیونکہ جو پوری صورتحال ہے اس کو اگر آپ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے ادب پر توجہ رکھی ہے وہ اس لیے بہت صحیح اور ضروری ہے کہ سماجی تبدیلی ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ذہن میں شروع ہوتی ہے. جیسے کہ یونیسکو کے آئین کا پہلا جملہ یہی ہے کہ since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men then defense for peace should be created. تو لوگوں کے ذہنوں میں پہنچنے کی بات ہے سماجی تبدیلی کے لیے. آپ نے بدلتا ہوا سماج دیکھا ہے، تو ادب جو ہے اس میں کتنا بڑا کردار ادا کرتا ہے اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے پورا. آپ دیکھیں دنیا کے جو بڑے بڑے انقلابات آئے، اگر ہم فرینچ ریولوشن کی بھی بات کریں کہ جو عہد جدید کا سب سے بڑا انقلاب تھا اور جس نے گویا ایک طرح سے جدید عہد کو جنم دیا، وہ اس سے پہلے وہ کتابیں شائع ہوئیں کہ جنہوں نے لوگوں کو اکسایا، جنہوں نے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ اپنے حالات کے بارے میں سوچیں. تو ادب جو ہے وہ بہت بڑا پیمانہ ہے سماجی تبدیلی کا. اور ابھی جو اس کانفرنس کے آغاز میں مجھے جو موقع ملا تھا بات کرنے کا، تو میں نے یہی کہا تھا کہ کتابیں اور ادب دنیا کو بدل سکتے ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ان کے پڑھنے والے ایسے ہوں اور اتنے ہوں کہ ایک اجتماعی سوچ پیدا ہو، ایک اجتماعی تحریک پیدا ہو. ایک اور دنیا میں ہوا ہے. یعنی ہم جانتے ہیں کہ کون کون سی کتابیں ہیں جنہوں نے سماجی تبدیلی کو بڑھایا یا وہ کتابیں اس سماجی تبدیلی کا سبب بنی. اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ حارث نے اور نورالہدیٰ شاہ نے جو بات بتائی کہ ایک جگن سی ہے، لوگ لکھ رہے ہیں، بالکل صحیح ہے، لیکن یہ کہاں تک پہنچ رہی ہیں؟ اب نصیر میمن صاحب نے کتنی اچھی بات کی کہ سچل سرمست کی درگاہ میں کتابوں کی دکان ہے. ارے بھائی کراچی یونیورسٹی میں تو نہیں ہے. کراچی ہسٹری کے کیمپس میں 40,000 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں. اور میں تو یہ سوچتا ہوں کہ کوئی ایک ریڈ کیا جائے کراچی یونیورسٹی پہ، بڑی پبلک یونیورسٹی ہے، رینجرز وغیرہ کو ملا کے، اور سب اسٹوڈنٹس کو پکڑ لیا جائے اور کہا کہ اپنے تھیلے میں سے نکالو کیا ہے تمہارے اس میں. تو اس میں سے کتنے ناول نکلیں گے، کتنی وہ کتابیں نکلیں گی کہ جو وہ اپنے شوق سے پڑھتی. آپ کو اندازہ ہے نا، آپ جانتے ہیں یہ کیا صورتحال ہے. تو اصل چیز یہی ہے کہ قارئین کتنے ہیں. حارث نے کہا کہ بھئی ہر 15 سال 20 سال بعد تو ہم کوئی غالب نہیں پیدا کر سکتے، کوئی بھٹائی نہیں پیدا کرتے. کتنا سچ ہے یہ. لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جو میں نے ایلیا ایرنبرگ کی بات کا حوالہ دیا تھا کہ جب وہ سوویت یونین بنا اور وہ ایلیا ایرنبرگ ان کے بہت بڑے ادیب تھے، وہ ساری دنیا میں نمائندگی کرتے تھے، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ انقلاب لے آئے تو آپ نے کوئی ٹولسٹائے کوئی چیخوف پیدا کیا یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں کیا ہم نے، نہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کریں گے. لیکن یہ دیکھیے کہ پہلے اگر چند ہزار لوگ ٹولسٹائے کو پڑھتے تھے تو اب لاکھوں پڑھتے. اچھا اب اگر لاکھوں پڑھتے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ایک اور ٹولسٹائے پیدا ہو گیا؟ تو جو کتابوں سے محبت جتنی ضروری ہے اس معاشرے میں وہ نہیں ہے. اور وہ کیوں نہیں ہے، یہ بھی ایک سماج کس طرح بدل رہا ہے اس کا ایک شخصانہ ہے. جس ملک میں انتہا پسندی کو فروغ حاصل ہو، جس ملک میں عدم برداشت ہو، جس ملک میں مذہب کے نام پر
ہم جانتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں اور مثالیں دی جاتی ہیں کہ جو بڑی تبدیلیاں ہیں وہ جامعات کے کیمپس سے شروع ہوتی ہیں. یہ کیمپس ہے جہاں نئے خیالات جہاں سے ابھرتے ہیں، جہاں ڈبیٹ ہوتی ہے، جہاں دنیا بھر کے اپنے بلکہ اس ملک کے سارے دانشور وہاں آتے ہیں اور اس طالب علم ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں. تو نئے خیالات کیمپسز پہ آتے ہیں. ہمارے ہاں کیمپسز کا جو حال ہے، کراچی یونیورسٹی کا میں نے ذکر کیا، لیکن ایک چیز یعنی جب بھی پاکستان کے معاشرے کی اور اس کی بات ہوتی ہے تو جو کچھ واقعات ذہن میں آتے ہیں اور جو واقعات انتہائی تکلیف دہ ہیں، ان میں سے ایک تو کیمپس پر مشال خان، ابھی 1917 میں مشال خان کو لنچ جس طرح کیا، وہ تو گلیوں بازاروں میں نہیں ہوتا، اور وہ سب پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس تھے. تو یہ جو مسئلہ ہے کہ لوگ پڑھتے نہیں. اچھا، اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس کو تبدیل کیسے کریں. جی، یہ جو سماج جو ہے وہ بدل رہا ہے، اور نصیر میمن صاحب نے کہا بگڑنا بھی تو بدلنا ہوتا ہے نا. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ تعلیمی نظام بدلے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک چیز ہو جس کو میں کہتا ہوں انٹلیکچوئل انفراسٹرکچر. لائبریریاں ہوں، کتابوں کی دکانیں ہوں، تھیٹرز ہوں، اور ایکیڈمک فریڈم کی بہت بہت ضرورت ہے. اس کے بغیر آپ صحیح سمت میں معاشرے کو نہیں لے جا سکتے. اس وقت دیکھیے جو معاشرے کی صورتحال ہے، اس کو جج کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ آسان ذرائع ہیں. دنیا بھر میں سرویز ہوتے ہیں، مختلف سرویز ہوتے ہیں. تو میں اکثر نوجوانوں سے جب گفتگو کا موقع ملتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ پاکستان ہے کیا؟ تو آپ اپنا بنائیں ایک پورٹریٹ آف پاکستان. کسی کی بات نہ سنیں، ہے نا، نہ سنیں کہ یہ نور الہدا اور نصیر میمن اور حارث خلیق کیا کہہ رہے ہیں. آپ خود بنائیں اور دیکھیں کہ بھئی پاکستان دنیا میں کہاں ہے، پاکستان میں کس قسم کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں. تو اس میں پھر پتہ چلے گا کہ ہم اگر آبادی میں 5ویں نمبر پہ ہیں، اگر ہم اپنی ایٹمی صلاحیت کی وجہ سے دنیا کے 7 ملکوں میں جنہوں نے اعلانیہ ایٹمی ہتھیار بنائے ہیں، اگر ہم اسٹینڈنگ آرمی میں دنیا میں 7ویں 8ویں نمبر پہ ہیں، تو ہم ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو UNDP کا ہوتا ہے اس میں 142ویں نمبر. دیکھیں تو اب اس کے علاوہ جو اور ہوتا ہے کہ بھئی خواتین کی کیا صورتحال ہے دنیا میں، اس میں ہم کہاں ہیں. آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی بات ہوتی ہے، اس میں ہم شاید دنیا میں صرف نائجیریا نے ہمیں ہرایا ہے. اور سارے جو اسٹیٹسٹکس ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ کے، وہ ایک تبدیلی کا اشارہ ہیں کہ اس میں ہم مستقل نیچے آئے ہیں، اور اس وقت ہم جنوبی ایشیا میں سب سے نیچے ہیں. تو یہ جو حقائق ہیں یہ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں کہ، اور اس کی ذمہ داری ریاست پر آتی ہے کہ ریاست کی پالیسیاں کیا ہیں تعلیم کے سلسلے میں، ریاست کی پالیسیاں کیا ہیں میرٹ کے سلسلے میں، سوشل جسٹس کے سلسلے میں. تو ہے اور بہت جی بالکل درست آپ فرما رہے ہیں. بس تھوڑا سا ہمیں ری فریز کرنا پڑے گا کہ اس سب کے باوجود جو ہے وہ کچھ بھی ہو رہا ہے جو جس کی طرف نشاندہی نور الہدا شاہ صاحبہ نے کی اور حارث صاحب نے کی. عام طور سے غازی صاحب اپنی گفتگوؤں میں ایک مثال دیتے ہیں کہ کراچی یونیورسٹی میں کوئی ایسا اسٹال نہیں ہے جہاں پہ اخبار رکھے ہوں. 35,000 40,000 کی یونیورسٹی ہے اور وہاں پہ آپ اخبار خریدنا چاہیں تو آپ کو وہ نہیں ملے گا. پچھلے دنوں میں نے انہیں فون کر کے بتایا کہ کراچی یونیورسٹی کا بک اسٹور جو تھا وہ بھی بند ہو چکا ہے. تو اتنی بڑی یونیورسٹی جو پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اس کا وہ بک اسٹال جو پچھلے 50 سال سے تھا، ابھی پچھلے دنوں مجھے کچھ لینا تھا تو معلوم ہے یہ تو بند ہوئے 3-4 سال ہو چکے ہیں. تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے. اس سے ایسی کوئی صورتحال لائبریریوں کی بھی پاکستان میں ہے جس پہ ہم بات کریں گے. لیکن نصیر میمن صاحب سے اب میں جاننا چاہوں گا کہ دیکھیے جب ہم سماجی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو
پاکستان میں ایک اور عمل بہت واضح طور سے نظر آتا ہے جو اربنائزیشن کا ہے، کہ دیہی علاقوں سے لوگوں کا اربن سینٹرز کی طرف آنا. اور عارف حسن صاحب تشریف نہیں رکھتے، اگر وہ ہوتے تو ان سے میں خاص طور سے سوچ کے آیا تھا کہ یہ پوچھتا کہ جب وہ اسے ان پلانڈ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے. شہروں میں انفراسٹرکچر بھی کچھ بن رہا ہے، ورٹیکل عمارتیں بھی بن رہی ہیں، اس سب کے باوجود ایک بد نظمی کا ماحول ہے. اس موضوع پہ کچھ اظہار خیال کریں گے آپ؟ جی جاوید صاحب، ویسے تو عارف حسن صاحب ہوتے تو اس سے بہتر بات کوئی نہ کر پاتے. دیکھیں، یہ جو آپ ان پلانڈ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، بائی ڈیفینیشن ڈیولپمنٹ کو تو ہونا ہی پلانڈ چاہیے، تو یہ تو ایک پتہ نہیں کیا ہے، ڈیولپمنٹ نہیں ہے. ایٹ لیسٹ صحیح، اٹ از انتشار ہے، یا اس کو کوئی آپ اور چیز کہہ رہے. صرف ڈیولپمنٹ ہی ان پلانڈ کیوں؟ کوئی اور چیز بتائیں جو یہاں پلانڈ ہوتی ہے، سوائے مارشل آرٹ لگانے کے، زمینوں پہ قبضے کرنے کے. مطلب پلاننگ اس میں ہوتی ہے زمینیں ٹھیک سے قبضے ہو جائیں، پیسے کیسے وصول کیا جائے، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس بہت پلانڈ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ باقی کوئی چیز پلانڈ آپ کو نظر نہیں آئے گی. جو اربنائزیشن ہے، اگر ہم صرف پاپولیشن اور انفراسٹرکچر کو دیکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، بڑی اربنائزیشن ہے. لیکن جو اربنائزیشن کا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا کنسیپٹ ہے وہ تو ہر جگہ ڈیفیٹیڈ ہے. تمام چھوٹے بڑے شہروں کے جتنے بھی بائی پاس سڑکیں ہیں 10 سال کے اندر اندرونی سڑک میں تبدیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ سارے کھیتوں کے پاس گرین کے بجائے وہ ہمارے پاس کنکریٹ آ جاتا ہے، گرے آ جاتا ہے. کسی نے آج تک اس پہ نہیں سوچا کہ اس میڈنیس کے نیچے، میں اس کو میڈنیس ہی سمجھتا ہوں، جس طرح سے آپ عمارتیں کھیتوں کو کھا رہی ہیں، اس کے نتیجے میں اگلے 10-15 سال کے بعد یا شاید اس سے پہلے جو یہاں پہ غذائی چیلنجز آنے والے ہیں. ابھی بھی ماشاءاللہ زراعت ہماری بیک بون ہے، اور ہم صرف 8-10 ارب روپے کی غذائی اجناس امپورٹ کرتے ہیں، زیادہ نہیں کرتے. اندازہ کیجئے کہ ہم زرعی ملک ہیں، یہ پہلی جماعت سے پڑھتے ہیں. زراعت ہماری معیشت ہے، چاروں موسمیں ہیں، اور جتنی وہ ریاست مدینہ کی چیزیں وہ ہمیں بتائی جاتی ہیں. بٹ آپ ابھی بھی 8-10 ارب روپے ڈالر کی صرف امپورٹس کر رہے ہیں فوڈ ریلیٹڈ آئٹمس کی. تو آگے کا سوچئے کہ جب 10-15 سال ڈاؤن دا روڈ ان جو باقی چھوٹے شہروں کے ساتھ کھیت کھلیان بچے ہیں یہ بھی غائب ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارا قومی نشان اب کنکریٹ ہونا چاہیے. اور کوئی بدل دیں، کنکریٹ کی عمارت ہمارا قومی نشان ہونا چاہیے. تو یہ جو اربنائزیشن کے نام پہ یہ جو میڈنس چل رہی ہے، نہ اس کے اندر کلچرل ہم آہنگی گرو کر رہی ہے، نہ آپ کی اکانومی گرو کر رہی ہے. فار ایگزامپل، لمبی بات نہیں کر سکتا، یہ جو سروس سیکٹر آپ کی سب سے بڑا اس نے ریپلیس کیا ہے ایگریکلچر کو ان ٹرمس آف اکانومی میں، جو سب سے بڑے سیکٹر ہیں. پہلے کبھی 40-45% زراعت ہوتی تھی، اب کہتے 50-60% سروسز سیکٹر ہے. اس سروسز سیکٹر کا آپ انالیسس کریں تو اس میں شاید 60-70% صرف ریئل اسٹیٹ، جو کہ کوئی سروس نہیں کریٹ کرتی، کوئی اکانومی کریٹ نہیں کرتی، جو کچھ بھی پروڈیوس نہیں کرتی، پیسے بہت پروڈیوس کرتی ہے. صحیح. سو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وائنڈ اپ کروں، اس کو کنکلوڈ کروں کہ یہ جو اربنائزیشن کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کسی بھی طرح اپریشیٹ کرنے کی چیز نہیں ہے، اسے ہمیں خوف کھانا چاہیے. اچھا حارث صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ایک عرصے سے سول سوسائٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. پاکستان کی سماجی تبدیلی کے حوالے سے سول سوسائٹی کے رول پہ کچھ آپ کامنٹ کریں گے کہ کیا کر پائے، مثبت کیا کام کیا، کیا نہیں کر پائے، رکاوٹیں کیا ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، پہلا جو میں نے آپ کو جواب دیا تھا، پہلے سوال کے جواب میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مسلسل ٹکراؤ ہے، تضاد ہے پاکستان کی ریاست کا اور ریاست کے مستقل اداروں کا پاکستان کی عوامی تنظیموں کے ساتھ، تحریکوں کے ساتھ، اور خود مختار ذرائع ابلاغ کے ساتھ. اسی کی اگر آپ تسلسل میں یہ دیکھیں، بلکہ پروین شاکر کا مجھے ایک شعر یاد آتا ہے پاکستان کی جو سول سوسائٹی کے حالات. اور جب ہم سول سوسائٹی کہتے ہیں تو اس میں مزدوروں کی تحریکیں، خواتین کی تحریکیں، صحافیوں کی تحریکیں سب شامل ہوتی ہیں. اور یہ 4 NGOs کا مجموعہ نہیں ہے جو کہ کوئی ایک پروجیکٹ بہاولپور میں اور بہاول نگر میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. اس کے معنی کچھ اور ہیں اور وسیع ہیں. تو اگر آپ اسے دیکھیں تو وہ پروین شاکر کا ایک شعر ہے کہ ایک شاخ یاسمین تھی کل تک خزاں سر،
ایک شاخ یاسمین تھی کل تک خزاں اثر، اور آج سارا باغ اسی کی اما میں ہے. واہ. تو آپ تو حالات جو ہیں، غازی صاحب اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں ایک چیئرفل پیسمسٹ ہوں. میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میں ایک سیڈ آپٹمسٹ ہوں. معنی دونوں کے ایک ہی ہیں، کیونکہ اداسی اور مایوسی دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. تو میں مایوس تو نہیں ہو سکتا، وہ میرے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ میں مایوس نہیں ہو سکتا. لیکن اداسی بہرحال بڑھی ہے، اور سول سوسائٹی کا رول جو کہ حقیقی سول سوسائٹی جسے میں سمجھتا ہوں وہ کم ہوا ہے. یہاں پھر میں کہوں گا کہ یہ مظہر عباس صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، انجمن ترقی پسند مصنفین راحت سعید صاحب بیٹھے ہیں ہمارے لاہور شہر میں. میرے دفتر میں 4 انجمنوں کا خط آیا کہ ہمیں سجاد ظہیر صاحب اور شوکت صدیقی صاحب وغیرہ 4 انجمنیں صرف لاہور میں ہیں. تو یہ وہ بھی ٹوٹی ہیں، ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو مزدوروں کی، محنت کشوں کی تحریکیں ہیں، 1% سے کم پاکستان کے محنت کش یونینائزڈ ہیں. اجتماعی سودا کاری کی ان کے پاس سہولت ہے، ان کو اجازت ہے. 1% سے کم، یہ کوئی معمولی بات ہے. اور اسی طرح آپ جو واحد جو تحریک کامیابی سے اس وقت چل رہی ہے، میں اب بھی سمجھتا ہوں اور بہت اسے میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں، وہ خواتین کی تحریک ہے. اس کا بھی کوئی مرکزہ نہیں ہے، نیوکلیس اس طرح سے نہیں ہے. اس میں بھی کئی ویف بن جاتی ہیں، پھر کئی عورت مارچز ہو جاتی ہیں، مختلف شکلیں ہیں ان کی. لیکن من حیث یعنی بحیثیت مجموعی جو پاکستان کی خواتین ہیں، انہوں نے اپنے بل پہ یہ خاموش انقلاب برپا کیا ہے. اس میں کوئی سہولت ان کو ہماری کوئی پالیسی ساز اداروں اور بیانیہ ساز اداروں سے نہیں ملی. چلیں، بہت وہ ایک واحد موومنٹ ہے. بہت آپ نے درست فرمایا. لیکن یہیں سے میرے ذہن میں ایک اور بھی سوال آتا ہے، اور وہ میں چاہوں گا کہ نور الہدیٰ شاہ صاحبہ اس کا جواب دیں. دیکھیے، ویمن امپاورمنٹ کی بہت بات ہوتی ہے، آپ نے ان کی جد و جہد کا بھی ذکر کیا، وہ بات بھی بہت واضح ہے، اس کے کچھ واضح آثار بھی نظر آتے ہیں. لیکن ادھر پچھلے کچھ عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم یافتہ اپر کلاس کی بیگمات بچیوں کے ساتھ گھروں میں جو ظلم کر رہی ہیں، ان کو مار رہی ہیں، پیٹ رہی ہیں، وہ ہسپتالوں میں پہنچ رہی ہیں. اس عمل کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گی؟ میں ایک بار پھر اسی بات کی طرف آؤں گی کہ ریاست نے جو سپیریئرٹی کا احساس ایک خاص کلاس میں ڈالا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے. مثال کے طور پر جاگیرداروں، ان کا جاگیردارانہ رویہ، اس کے اندر خاص طور پر پیر پرستی، پیروں کو، ان پر کبھی بھی ہاتھ نہیں ڈالا گیا. ان پر کبھی بات میں پہلے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ چکی ہوں کہ ان سب کو قبروں کے حوالے کر دیا گیا، ان پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا. اسٹیبلشمنٹ کے سے تعلق رکھنے والے تمام افراد، یہ پوری کلاس جو ہے، ریاست کا ذاتی رویہ جو ہے اپنے ذاتی افراد کے حوالے سے، وہ خود کو آقا سمجھتے ہیں، اس قوم کو غلام سمجھتے ہیں، اس عوام کے ہجوم کو یہ ان کے لیے محض ایک غلام ہے. یہ رویہ اس میں چاہے سارے ادارے آ جائیں، سارے اداروں کو ہم ڈالتے ہیں، ان سب کی بیگمات کا جو رویہ ہے وہ وہی ہے جو وہ سمجھتی ہیں کہ جیسے انگریز آقا کی بیگم ایسی نہیں تھی جیسے ہمارے آقاؤں کی بیگمات بن رہی ہیں. یہ جو رویہ، یہ سپیریئرٹی کا رویہ ڈالا گیا ہے. اور کیونکہ یہ یقین ہے کہ بیگم صاحبہ چاہے آپ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ ملازماؤں کو اور ان کو مار پیٹ کے ہسپتالوں کے حوالے کر دیا جائے یا ان کا قتل ہو جائے، لیکن آپ سڑک پر ٹریفک کانسٹیبل کسی بیگم صاحبہ کی گاڑی کو روک کر تو دیکھے، وہ کرنل کی بیوی ہوگی، جنرل کی بیوی ہوگی، وہ کسی بڑے افسر کی بیوی ہوگی، اور وہ اس کو نوچ کھائے گی. یہ جو رویہ ہے یہ بڑا خطرناک رویہ ہے، لیکن اس کی سرپرستی ڈیلیبریٹلی یا ایک تسلسل کی وجہ سے
کہ سماج میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ذہنی تبدیلی نہیں آئی، اس تسلسل کی وجہ سے یا ایسے افراد کو، ایسے لوگوں کو ڈھیل دے دی گئی جس کی وجہ سے یہ جاری و ساری ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، ریاست کی مخالفت میں عورت ہاتھ ڈالتی ہے، مخالفت کرتی ہے، وہ آپ کے کسی بھی کور کمانڈر ہاؤس پر کھڑی ہو جائے، جناح ہاؤس میں کھڑی ہو جائے، وہ بات کرے، ریاست اس کو معاف نہیں کرے گی۔ مگر ریاست اونرشپ نہیں لیتی ہے افراد کا۔ اگر ایسی کوئی بیگم سے، ایسے ہی ایلیٹ کلاس کی کوئی خاتون جو ہے وہ کسی کو مار دے تو اس کا کیس جو ہے وہ طویل تر ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ہم یہ جو چھوٹی سی یادداشت والی قوم ہے، عوام ہے، ہماری یادداشت سے وہ واقعہ نکل جائے۔ ایسا تب ہوگا، اس سے ہم تب بچیں گے جب بلا تفریق ریاست اونرشپ لے گی تمام افراد کی، اور ان پر ہاتھ ڈالنے والوں پر ان کا حساب ہوگا۔ ادروائز دیکھیے کلاسز میں بٹ گئے ہیں، ایک آپ کا ایلیٹ کلاس ہے، یا کہ اس ایلیٹ کلاس میں ہمارے ادارے بھی آ جاتے ہیں، ہمارے وائٹ کالر بزنس مین بھی آ جاتے ہیں، سب آ جاتے ہیں، ایک پورا ایلیٹ کلاس ہے، ایک مڈل کلاس ہے۔ کراچی میں ابھی جو بات ہو رہی تھی کراچی یونیورسٹی کے حوالے سے، ڈیلیبریٹلی پری پلانڈ ہے، کراچی کا مڈل کلاس ختم کر دیا گیا، اس کے شعور کا جو سفر تھا اس کو روک دیا گیا، اس کے لیے پوری ایک تحریک چلی جس کے اس وقت ذکر بالکل غیر ضروری ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے ہم پیچھے جاتے ہیں تو فیوڈل کلاس اور یہ سارا ان کی سرپرستی کی گئی، کیونکہ فیوڈل جو ہوتا ہے وہ ہر وقت دکان پر بیٹھا ہوا مال ہوتا ہے، خریدار آئے اور اسے خرید لے، اس میں پیر یہ وہ سب آ جاتے ہیں۔ جی بالکل، بہت شکریہ۔ آخر میں غازی صاحب آپ سے سوال کروں گا کہ دیکھیں کوئی روشن خیال معاشرہ، وہ معاشرہ جو مثبت سمتوں میں آگے بڑھ رہا ہو، وہی معاشرہ ہوگا جہاں لوگوں میں ہم آہنگی ہو اور برداشت کا جذبہ ہو۔ پاکستان میں جو ایکسٹریمزم ہے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، میں چاہوں گا تھوڑا سا اور آپ ہمیں بتائیں کہ اس معاشرے کے اندر اقلیتیں کہاں کھڑی ہیں۔ وہ اس کا ذکر کرنا یوں بھی ضروری ہے کہ پتہ نہیں وہ کہاں گئے، احمد شاہ صاحب ابھی بیٹھے تھے، انہیں کل اقلیتوں کی وزارت بھی ملی ہے، تو اچھا ہو کہ اقلیت تو ہم سب ہیں، ہم سب اقلیت۔ اچھا، تو نہیں بہت اچھا ہو کہ اس موضوع کی ذرا سی اور آپ وضاحت کریں۔ نہیں جعفر صاحب، یہ موضوع ایسا ہے ابھی تک ہم نے اس کے بہت سے پہلوؤں کو چھوا بھی نہیں ہے، اور آپ جو بات کر رہے ہیں انتہا پسندی تو ایک طرح سے ریاست نے اس کی سرپرستی کی۔ ہم جانتے ہیں کہ کیسے ضیاء اللہ کے زمانے سے ایک نیا بیج بویا گیا ہے اس ملک میں، لیکن جو اگر ہم سماجی تبدیلی کی بات کریں تو ایک دو باتیں بہت مجھے تنگ کرتی ہیں۔ کچھ تبدیلیاں ایسی ہیں کہ جو ہم ہوتا دیکھ رہے ہیں جنہیں روکنا ہے اور ہم نہیں روک رہے۔ ان میں سے سب سے اہم ہے آبادی میں اضافہ۔ آبادی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور اس سے انتہا پسندی بھی فروغ پائے گی، اس سے جہالت کو بھی میں بھی اضافہ ہوگا۔ دوسرے یہ کہ اب سے کئی سالوں پہلے سے جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں اتنے فیصد بچے جو ہیں وہ اسٹنٹڈ ہیں، نیوٹریشن نہیں ہے ان کو صحیح ملتی، اور وہ جو پرسنٹیج ہے وہ الارمنگ ہے، بہت الارمنگ ہے، یعنی تقریباً 40%۔ اگر کسی ملک کے 40% بچے اسٹنٹڈ ہوں اور وہ بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، اگر پچھلے 7-8 سالوں سے یہ چل رہا ہے تو وہ اسٹنٹڈ بچے جن کی ذہنی حالت بھی یعنی کوگنیٹو جو ایبیلٹیز ہیں اس پر بھی اثر پڑتا ہے اگر اسٹنٹڈ ہو۔ آپ پتہ نہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا، میں تو اکثر دیکھتا ہوں مالز وغیرہ میں جو بچیاں سیلس پرسنز وغیرہ ہوتی ہیں چھوٹے قد کی اور بہت
صحت میں ذرا وہ اور دیکھتی ہیں کہ بالکل چھوٹی ہیں، لیکن جب ان سے میں نے پوچھا ایک دو سے تو ان کی عمریں لیٹ 20s تک ہوتی ہیں. تو ایک جو اسٹنٹڈ گروتھ کے ساتھ یہ ملک جو ہے، بچے ہی نہیں بچے بھی، ہاں بالکل، تو یہ تبدیلی تو بہت خوفناک ہو رہی ہے. لیکن ایک اور بات ہے جو میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ یہ پروگرام ختم ہو، یہ ہے کہ مختلف معاشروں میں جہاں بے چینی ہو، جہاں کوئی تحریک پیدا ہو رہی ہو، وہاں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جو مجبور کرتا ہے یا لوگوں کو اس بات وہ ایک بہانہ بنتا ہے جسے ہم ٹریگر کہیں، جسے ہم کیٹلسٹ کہیں، کہ جس سے ایک نئی موومنٹ شروع ہوتی ہے. ہمارے ہاں ایسے واقعات بے تحاشا ہوتے رہے اور تحریک کوئی نہیں شروع ہوئی. ایسے موقع آئے کہ جب لگے کہ بھئی یہ کیسے ہم برداشت کر لیں گے، اب تو دنیا بدل جائے گی. بھئی 71 کو ہم بھول گئے، اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا. پھر آرمی پبلک اسکول یاد کریں آپ، پشاور کا، ذرا سوچیں کیا ہوا تھا وہاں. کیا آپ کا ذہن یعنی تصور بھی کر سکتا ہے اس ظلم کو، اس واقعے کو؟ تو ہم نے سوچا تھا کہ اب تو بدل گیا پاکستان، اب تو انتہائی سخت ایک موومنٹ ہوگی انتہا پسندی کے خلاف اور طالبانائزیشن کے خلاف. اور بس اب میرا خیال ہے ٹائم بہت ہو رہا ہے اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، لیکن میں نور الہدیٰ صاحبہ سے کہوں گا کہ آپ بالکل کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیں اس کے. میں صدارت نہیں کر رہی. بہت شکریہ. میرا خیال ہے جی ہم نے جو تمام گفتگو کی ہے، سب نے اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو، ظاہر ہے کہ ایک ہی ہم سوچ رکھتے ہیں. بنیادی پرابلم صرف یہ ہے لا تعلقی، اور وہ لا تعلقی جس کی شکایت غازی صاحب بھی کر رہے ہیں وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ یہاں یہ کثیر الاقوام ملک ہے، یہاں بہت سی قومیں آباد ہیں. اس قوم کا حق غصب کیا، اس کو چپ رکھا، وہ اس کا حق مارا جا رہا ہے، اس نے آواز نہیں اٹھائی، اس نے لا تعلقی پیدا کر دی. یہ مر رہا ہے تو جب میں مر رہا تھا تو میرے لیے اس نے آواز نہیں اٹھائی تھی، اس قوم نے میرے حقوق کے لیے. جب تک برابر کی شناخت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا تمام اقوام کے، جب تک برابر کے حقوق کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، ہم ایک دوسرے کی موت پر اسی طرح خاموش رہیں گے. ہمیں برابر کے حقوق، برابر کی شناخت، ہم سب کی اپنی اپنی شناخت ہے، اس شناخت، تمام ہر قوم کی شناخت، ہر قوم کے حقوق کے لیے بات نہیں کریں گے. اور دوسری قوموں کے حقوق، یعنی میں سندھی ہوں، میں جب تک بلوچ کے لیے بات نہیں کروں گی، جب تک میں پختون کے لیے بات نہیں کرتی، میں جب تک سرائکی کے لیے بات نہیں کرتی، تو میں اپنے حق پر بھی بات کرنے کا حق نہیں رکھتی. یہ رویہ چاہیے. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. میں نور الہدیٰ شاہ صاحبہ، غازی اسراء الدین صاحب، نصیر میمن صاحب، حارث خلیق صاحب اور خواتین حضرات، آپ سب کا بےحد ممنون ہوں کہ یہ بہت ایک اچھا سیشن ہوا جس میں بڑی فکر انگیز گفتگو ہوئی. لیکن جعفر صاحب مجھے مزہ نہیں آیا، آپس کی بات ہے. اچھا، آپ کے چلے سیشن گئے سے تھے جب ہم نے نہیں میں مسلسل اس پہ دیکھ رہا ہوں. آپ کی ذمہ داری نہیں میرا مسئلہ دوسرا ہے. جی. اور اب یہ ہم بحث نہیں کر رہے. جب میں نے اتنے کمال کے لوگوں کو رکھا تھا تو بدلتے ہوئے سماج کا مطلب یہ ہے کہ سماج کی اپنی بھی تو ڈائنامکس ہے. ان سب خرابیوں کے باوجود سماج آگے بھی تو بڑھ رہا ہے. سماج کے اندر کوئی پازیٹیو تبدیلیاں بھی تو ہوئی ہیں. تو یہ تو اس وقت یہاں بھی بچے بھرے ہوئے ہیں اور باہر میں بھی ہزاروں بچے. تو آپ نے بات کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جیسے وہ پیسمسٹ اور وہ جو ہے وہ رنجیدہ قسم کا پازیٹیو سوچ والا آدمی ہے. یہ کانفرنس، اس کی اوپن کینڈیڈ گفتگو، سکھر میں 1.5-2 لاکھ لوگوں کا آنا اور نوجوانوں کا کریٹیکل کوشچن پوچھنا نصیر میمن سے اور غازی سے، تو کوئی اویئرنیس کچھ ڈیجیٹل میڈیا نے، کچھ گلوبل ورلڈ نے پیدا تو کی ہے. تو ہم جس سیڈزم کا شکار ہو رہے ہیں، اس سیڈزم میں تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. اور بچیاں مشاعرے میں 10,000 اور رقص کر رہے ہیں بچے،
اور خوش ہیں, اور وہ کوئی اتنے جلسوں میں ایسا نہیں ہوا. تو یہ جو پلس ہیں آپ کی سوسائٹی کی, آپ کی یوتھ کی, کہ وہ کتنی پڑھی لکھی یوتھ ہے اور اس کے اندر اویئرنیس موجود ہے, وہ مایوس اپنے چند پریشر گروپس یا پولیٹیشین سے تو ہو سکتے ہیں, لیکن وہ مایوس تو نہیں ہے. تو یہ امید تو ہمیں جاری رکھ, جس دن ہم امید ختم کریں گے اس دن تو ہمیں کام ختم کرنا پڑ جائے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تو مانا کہ یہ سنسان گھڑی سخت گھڑی ہے, لیکن میرے دل پر تو فقط ایک گھڑی ہے. ہمت کرو جینے کو ابھی عمر پڑی ہے. بہت بہت شکریہ.